کے حکم پر عمل کرتے. لیکن ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ، وہ 16 ایئر اولڈ حضرت ثعلبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام پر بھیجتے ہیں. آدھے دن کا کام تھا لیکن بہت وقت ہو گیا. ثعلبہ واپس نہیں آئے. ثعلبہ کہاں گئے؟ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک حمام ہے. اس حمام میں ایک عورت نہا رہی ہے. ایک پردہ لٹکا ہوا ہے. ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، پردہ اٹھتا ہے. ان کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے. ان کے دل میں کچھ رغبت ہوئی، کچھ میلان ہوا. دل میں خیال آیا، ہے ثعلبہ، دوسری نظر تو حرام ہے لیکن آج تو نے کیا کیا؟ آج تو نے اس عورت کو دیکھ لیا. یہ عورت نہا رہی تھی، تو نے اس حالت میں دیکھ لیا. تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اتنی کم عمری میں اللہ جل وعلا نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بلندی دی. دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے، دنیا تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتی ہے. حضور کا خدمت گزار ہو کے اس عورت کو تو نے دیکھا. ثعلبہ پر رقت طاری ہو گئی. اس قدر روئے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا. ثعلبہ روتے ہوئے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں، ہو نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہو چکی ہوگی، اللہ نے کلام کیا ہوگا کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والا اور اس طرح اس عورت کو دیکھ لیا، اللہ جل وعلا کی وحی آ چکی ہوگی، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ ہے ثعلبہ، اب تو اس بات کا حقدار نہیں کہ تو حضور کی بارگاہ میں جائے. اس 16 سال کے بچے کے ذہنی خیالات اور اس کی ذہنی ارتقاء کو ذرا چشم تصور سے دیکھیں، تخیل باندھیں کہ اس کو اللہ جل وعلا نے کتنی فراست دی، کس قدر ندامت، شرمندگی، شرمساری کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوئی. یہ شرمساری کی کیفیت کہ ہمارے دل میں بھی ہے. ہم انسان ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں؟ ایک گناہ ہو تو اس کے بعد 10 گناہ کرتے ہیں. گھر میں تنہائی میں پورنوگرافی دیکھنے والے بھی اس بات پر غور کریں، عورتوں سے باتیں کرنے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ جس کے دل میں ڈر ہو، جس کے دل میں خوف ہو، جسے حضور کا قرب ملا ہو، اس کے دل کی کیفیات کیسے بدلتی ہیں. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ان پر رقت طاری ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے. ثعلبہ کہاں جاتے ہیں؟ پہاڑ پر جا کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ سے حضور نے خطاب کیا، ہے صحابہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ایک کام پر بھیجا تھا. صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ تو آدھے دن کا کام تھا، ابھی تک واپس آئے نہیں، ابھی واپس پہنچے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو. ایک ہفتہ گزر گیا، ثعلبہ نہیں مل رہے. لوگ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا ہفتہ گزر گیا، تیسرا ہفتہ گزر گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا انتخاب کیا. کہا تم جاؤ اسے تلاش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا. اب یہ صحابہ تلاش کر رہے ہیں. 40 دن ہو گئے، گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں، دیہاتوں میں تلاش کر رہے ہیں. آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئے. وہاں پر بلند پہاڑ تھے. چرواہوں کو دیکھا، ان سے پوچھا، کہا اتنا قد ہے، اتنی عمر ہے، رنگت ایسی ہے، نقوش ایسے ہیں، کیا اس بچے کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ بچہ 40 دن سے غائب ہے، ہمیں نہیں مل رہا. انہوں نے کہا، کیا تم اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو؟ وہ جو روتا بہت ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اس رونے والے بچے کا ذکر کرتے ہو جس پر ہمیشہ رقت طاری رہتی ہے. کہا کیا مطلب؟ کون سا رونے والا بچہ؟ کہا جو تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا، جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کی درد بڑی آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے. وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے، وہ معافیا مانگتا ہے. ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے. کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے؟ کہا ہم چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا؟ کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے، ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ثعلبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ ثعلبہ آ رہا ہے. ثعلبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے. دودھ پیتا ہے پیالے میں، لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں. سلمان فارسی فوراً باہر آتے ہیں. وہ ثعلبہ تجھے کیا ہوا؟ یہ ثعلبہ تیرا چہرہ بدل گیا، اس قدر نحیف ہو گیا، اس قدر کمزور ہو گیا. ثعلبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا، کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا، ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، وہی آ گئی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے. کہا کاہے کی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. میں جانتا ہوں حضور تک
पैगाम आ गया है, मैं डरता हूँ, कहा सालबा हमारे साथ हो। फारूक आजम ने फरमाया हमें हुजूर का हुक्म है। सालबा ने भागने की कोशिश की, कहा किस मुंह से आका की बारगाह में जाऊं, उस चेहरे बद्दुआ को भी देखता हूँ और इन हसीनाओं को भी देखता हूँ। कहा सालबा आका का हुक्म है। फारूक आजम ने फौरन सालबा को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। सालबा कमरे में जाते हैं, इस कदर बीमार है, इस कदर कमजोर हो गए हैं, एक सेहतमंद बच्चा इस कदर कमजोर हो गया, रो रो के। सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन मुसलसल पहाड़ों में रोते रहे, अब कमजोरी की वजह से बैठ भी नहीं सकते, बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ लाते हैं, वो करीम आका हैं, उनकी शान करीमी के क्या कहने, उनकी अजमतों के क्या कहने। शहीद सालबा को देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर के करीब तशरीफ लाते हैं, उसके सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। अरे क्या किस्मत है उस सहाबी की। मैं कहता हूँ दोस्तों, गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद फिर शर्मिंदगी भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए फिर गुनाह के बाद नदामत भी ऐसी हो, गुनाह हो जाए लेकिन गुनाह के बाद अपने नफ्स को सजा का सिलसिला भी ऐसा हो, और फिर जब अल्लाह तौबा कबूल करता है ना तो फिर किस्मत उरूज पे होती है, फिर उसके मुकद्दर यूं झांकते हैं, अल्लाह ऐसा करम फरमाता है कि उसे फिर आका की गोद नसीब होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सालबा आंखें खोलो। सालबा आंखें खोलते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका मैं गुनहगार, मैं सियाकार, आका मुझे आपकी गोद मिली, मैं इस काबिल कहां, आका मुझे पता है वही आ गई है, मुझे पता है आयत आ गई है, आपको बता दिया गया है कि सालबा मुनाफिक हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में लेटूं। सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक औरत को यूं देख लिया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो फिर तू तौबा कर ले। सालबा कहते हैं मुझे डर है इस बात का कि जहन्नुम के निचले दर्जे में मुझे फेंका जाएगा, मुझे जलाया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया मोमिन डरता भी तो है लेकिन मोमिन की एक और कैफियत भी है, वो उम्मीद की कैफियत है। कहा अल्लाह से उम्मीद क्या रखता है, कहा उम्मीद तो यह है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया फिर अल्लाह से जो तू जन रखता है अल्लाह को अपने जन के मुताबिक पाएगा, ये उम्मीद रख कि मेरा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, सालबा को दुआएं दी। जब सालबा खुश हो गए कि मुझे आका की दुआएं मिली और मेरे मुनाफिक होने के हवाले से कोई आयत नाजिल नहीं हुई, तो उस वक्त सालबा हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं महसूस कर रहा हूं जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हैं, इस कदर दर्द महसूस कर रहा हूं। मेरे आका रोने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्यों गिरिया फरमा रहे हैं, आका क्यों रो रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सालबा तेरी मौत का वक्त आ गया है, मलकुल मौत आ रहे हैं, तेरे जाने का वक्त आ गया है। सालबा ने देखा अरे मुकद्दर वाला है वो जिसकी मौत आका की गोद में हो, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी नजाका और हो जाए मंजर हसी, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी नजाका और हो जाए मंजर हसी। वो उधर अपनी जुल्फे सवारा करे और इधर दम हमारा निकलता रहे।